بنی اسرائیل کا کفل نامی شخص کا وہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ 70 مرتبہ یہ واقعہ سنایا۔ یہ جو کفل نامی کا واقعہ ہے صحابہ کے درمیان آپ بار بار بیان کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ کی رحمت واسعہ کو وہ دیکھے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یہ کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ نے بہت سارا مال اس کو دے رکھا تھا، بہت زیادہ مال تھا۔ صبح شام اس کا مشغلہ زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، جوا، عیاشی، عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنا، یہ اسی کے اندر پڑا ہوا تھا، اسی میں اس کی زندگی مست و مگن رہا کرتی تھی۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا اگر کوئی رات کی تاریکی میں گناہ کرتا صبح میں اس کی چوکٹ پر لکھ دیا جاتا رات میں اس نے شراب پی ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے شرابی ہے۔ اگر کسی نے رات میں زنا کیا اس کی چوکٹ پہ لکھا ہوتا تھا رات میں اس نے زنا کیا، یہ زانی ہے۔ اگر کسی نے رات میں جوا کھیلا صبح میں چوکٹ پر لکھا ہوا ہوتا یہ جواری ہے، اس نے رات میں جوا کھیلا ہے۔ تو کفل کے دروازے پر اور اس کی چوکٹ پر روزانہ لکھا ہوتا شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، زناکاری ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجبور عورت، محتاج ضرورت مند عورت اس کے پاس آئی اور کہا مجھے 40 دینار کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا 40 دینار تو میں دوں گا لیکن تمہیں میری ضرورت پوری کرنا ہوگا، میں تم سے اپنا منہ کالا کروں گا۔ عورت مجبور تھی، عورت لاچار تھی، اس نے کہا کہ یہ تو بہت برا کام ہے، تم قرض کے طور پر مجھے دو، میں تمہاری امانت واپس کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں دوں گا، لہذا وہ عورت تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس عورت کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ جب وہ کفل نامی شخص اس عورت سے غلط کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کفل کہتا ہے ارے یہ تو میں تمہاری مرضی سے کر رہا ہوں اور میں تمہیں پیسے دوں گا اور تمہاری مرضی سے یہ کام ہو رہا ہے، تم رو کیوں رہی ہو اور تمہارا بدن لرزہ کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں اس واسطے اور یہ سوچ کر رو رہے ہو روز محشر میں اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گی۔ اس کے دل میں ندامت تھی، تو جس کے دل میں سچی لگن ہوتی ہے اللہ اس کا اثر سامنے والے پر ڈالتے۔ ایک دم ایک جھٹکا لگا، کفل کی دنیا بدل گئی۔ وہ کفل جس کی چوکٹ پر روزانہ لکھا ہوتا دنیا بدل گئی۔ اصل دل کا بدلنا ہے، اندرون کا بدلنا ہے۔ ظاہر میں ٹپ ٹاپ ہو جاؤ، بہترین پہن لو، اس سے نہیں آدمی بنتا، دل کے سنورنے سے بنتا ہے۔ دل کی دنیا جب تک نہیں بدلتی ظاہر کی یہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، دل کی دنیا سے ہوتا ہے۔ دل جب بدلتا ہے آدمی بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ دل پر ایک چوٹ لگ گئی اور دل میں خیال آیا اے کفل، ایک عورت وہ بارگاہ میں ٹھہرنے سے اللہ کی کانپ رہی ہے، تو ٹھہر جائے گا؟ اتنے گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ لہذا اس نے کہا جاؤ، تم چلی جاؤ، پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ۔ اور پھر وہ رات کفل کیسے گزارتا ہے اندازہ لگائیے۔ دل پر چوٹ لگی ہے، زندگی جب بدلتی ہے ایک رات بھی کافی ہے، ایک رات بھی کافی ہے زندگی بدلنے۔ ہمیشہ شب برات مل جائے ضروری نہیں ہے، اس رات کے بعد پھر شب برات ملے وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کتنے جنازے ہم نے ہاتھوں پر اٹھائے ہیں، کتنے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، اور کتنوں کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے،
کتنوں کو ہم نے دفنایا ہے، ضروری نہیں ہے اس رات کے بعد پھر اور ایک رات نصیب ہو۔ ایک رات میں زندگی بدلنی ہوتی ہے، رب دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ انقلاب آ گیا، انقلاب۔ وہ رات کفل کے لیے کیسی گزری ہوگی سوچیے آپ۔ صبح ہوتی ہے، کفل کا انتقال ہو چکا ہوتا، رات میں انتقال ہو گیا کفل کا، لوگ حیران ہیں، مر گیا۔ لیکن حیرت کا عالم یہ ہے، چوکٹ پر لکھا ہوا ہے اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی، اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ یہ حدیث کا واقعہ میں سنا رہا، ایک رات تھی، دل پہ چوٹ لگی، وہ شرابی، وہ جواری، وہ بدکار، اللہ نے لکھ دیا کفل کی مغفرت کر دی۔ یہ ہے اللہ کے فیصلے، یہ ہے رب کی رحمت۔ آج گنہگاروں کے لیے رحمت کا در کھلا ہوا، گنہگاروں کے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، ندامت کے آنسو ٹپکائیے۔ کل کا سورج میں دیکھ لوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ دیکھ لے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک دھسکا لگے آدمی ڈھیر ہو جائے، وہیں پر آدمی کی زندگی تمام ہو جائے، سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے، ہاتھ کی گھڑی اتار لی جائے گی، سر سے پگڑی اتار لی جائے گی، آنکھ سے گلاس اتار لی جائے گی، جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، جیب میں سیل فون ہوگا وہ بھی لے لیا جائے گا، اور اے ٹی ایم کارڈ ہوگا وہ بھی لے لیا جائے گا، پیسے ہوں گے وہ بھی لے لیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، 3 سفید چادریں ہوں گی، 3 سفید چادریں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پراپرٹی ہوگی، اولاد ہوگی، مال ہوگا۔ میں تو مکاندار تھا، میں تو پراپرٹی والا تھا، میں تو دکان والا تھا، میں عہدے والا تھا۔ فرشتے کہیں گے تو کچھ بھی نہیں تھا، جنازہ تھا، جنازہ۔ اعمال تیرے کہاں ہے؟ تیری پراپرٹی نہیں چاہیے، تیری کتنی اولاد ہے وہ ہم کو نہیں چاہیے، تیرا بینک بیلنس نہیں چاہیے، تیرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے نہیں چاہیے۔ تو دنیا کے نوٹ کماتا تھا، انڈیا کی کرنسی کماتا تھا، یا پاؤنڈ کماتا تھا، ڈالر کماتا تھا، ریال کماتا تھا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اعمال کہاں ہیں؟ اعمال۔ نمازیں کہاں ہیں؟ نمازیں۔ توبہ کہاں ہے؟ اچھے اخلاق کہاں ہے؟ غریبوں کو کھلانا کہاں ہے؟ صدقہ خیرات کہاں ہے؟ رونا کہاں ہے؟ استغفار کہاں ہے؟ ماں باپ کی خدمت کہاں ہے؟ مخلوق کی خدمت کہاں ہے؟ دوسروں کا اچھا سلوک کہاں ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس، بس یہ دیکھتے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ لہذا اللہ کی طرف متوجہ رہیے، اور جو جن گناہوں میں مبتلا ہے سچی توبہ کر لیجئے، پکی توبہ کر لیجئے، رو کر گڑ گڑا کر، پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی چادر ہم پر پھینکیں گے اور اپنے سے قریب کر لیں گے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان باتوں پہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔